السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں زبردست ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ گوہر اردو میں خوش آمدید۔ گزشتہ لیکچرز میں ہم نے پیپر کرنے کا طریقہ کار سیکھا، اوور رائٹنگ اور کٹنگ کے مسائل پر بحث کی۔ اسی طرح سے ہم نے فارمولہ 1 to 5 کو سمجھا، سوال کیسے شروع کریں ان چیزوں کو زیر بحث رکھا، ابتدائیہ اختتامیہ کیسے بہترین بنایا جا سکتا ہے، اور سوال کو مناسب وقت کیسے دیتے ہیں، ہر صفحہ پہ کتنے پیراگراف بناتے ہیں، جوابات میں ہیڈنگ اور انڈر لائن کا کیا سلسلہ ہے، حوالہ جات کیسے تیار کریں، یہ ساری چیزیں ہم نے سیکھ لیں۔ ہمارے پاس آج جو 2 ٹاپکس ہیں وہ ہیں رموز اوقاف کا مناسب استعمال اور ٹائم ٹیبل بنانا کس قدر مفید ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے گزشتہ لیکچرز نہیں سنے ہیں، ہر لیکچر کے نیچے ڈسکرپشن میں جایا کریں اور تمام لیکچرز کے لنک پڑے ہوتے ہیں، تو ان لنک کو آپ کلک کر کے پچھلے لیکچرز بھی سن سکتے ہیں، یا سب سے آسان طریقہ ہمارے چینل پہ باقاعدہ پلے لسٹ بنائی گئی ہیں، جو جس بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، سیکنڈ ایئر سے ہے، پی ایم ایس کا تیار کر رہا ہے وہ سلیبس، سول جج کا پیپر دینا ہے اس نے، یا ایڈیشنل سیشن جج کی اردو کو سمجھنا ہے، تو وہ اپنی پلے لسٹ میں جائے اور وہاں سے اپنے لیکچر کو اچھے طریقے سے تیار کر لے۔ اب آتے ہیں اپنے لیکچر پہ۔ رموز اوقاف کیا ہیں؟ پنچویشن کسے کہتے ہیں؟ ہمارے سامنے یہ ایک جملہ لکھا ہوا ہے، ٹھہرو مت جاؤ۔ یہ پڑھیں گے تو یہ سمپل ایک جملہ لکھا ہے، لیکن اس کو میں تھوڑا سا ایک رموز کے ذریعے، ایک چھوٹی سی علامت کے ذریعے دیکھیے گا کس قدر خوبصورت اور بڑا عجیب سا اس کو میں پریزنٹ کروں گا۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ جو علامات ہوتی ہیں، خاص طور پہ سیکنڈ ایئر کے طلبہ و طالبات، اس کو سلیبس کا حصہ ہے آپ کا، تو سمجھیں کہ یہ جو پنچویشن آپ کو دی گئی ہے 5 نمبر کی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف پنچویشن آپ نے اپنی معروضی کے طور پہ تیار کر لی اور اس کو پیپر میں نہ استعمال کریں۔ تمام وہ حضرات جو اردو کا مقابلہ جات میں پیپر تیار کرتے ہیں، پی ایم ایس ہے، سول جج، ایڈیشنل سیشن جج ہے، اور سیکنڈ ایئر اسپیشلی، اسی طرح سے فرسٹ ایئر 9 10 کو بھی اپنا جو پیپر ہے وہ رموز اوقاف کو مد نظر رکھ کے تیار کرنا چاہیے۔ آپ کہیں گے کہ کیسے؟ تو ذرا سمجھیں کہ ٹھہرو مت جاؤ ایک جملہ ہے، اس میں کوئی علامت استعمال نہیں ہوئی، ہم اس کو پڑھتے ہیں تو کوئی اس طرح سے ابہام کلیئر نہیں ہوتا ہے کہ لکھنے والا جو لیکھک ہے یا لکھاری ہے، یا آپ جیسے پیپر کر رہے ہیں تو پیپر چیک کرنے والا ممتحن نہیں سمجھ پاتا کہ آپ نے کیا لکھا۔ بے شک وہ سمجھ بھی رہا ہو، لیکن اس طرح سے امپریشن نہیں ہے اس جملے کے۔ اگر میں اس میں ایک علامت استعمال کروں سکتہ کی، جس کو ہم کوما بولتے ہیں انگریزی میں، تو دیکھیے گا یہ کس قدر وہ ایک الگ ہی معنی و مفہوم سے آپ آشنا ہوں گے۔ دیکھیے گا، ٹھہرو مت جاؤ، ٹھہرو کے آگے میں نے اب ایک کوما استعمال کیا ہے، پھر اس کو پڑھا ہے، تو یہ کیا جملہ بن رہا ہے کہ ٹھہرو مت جاؤ، تم رکو، تم نے جانا نہیں ہے۔ اب اس ایک علامت کی وجہ سے بات کلیئر ہو رہی ہے کہ تم نے رکنا ہے، تم نے جانا نہیں ہے، ٹھہرو مت جاؤ۔ اب اسی علامت کو میں اگر اٹھا کے تھوڑا سا آگے کر دوں تو یہ جملہ اور ہی معنی و مفہوم دے گا، جیسے کہ ٹھہرو مت جاؤ، ٹھہرو مت جاؤ۔ اب کیسے ہے کہ پہلے میں روک رہا تھا کہ تم ٹھہرو نہ جانا، اب میں کہہ رہا ہوں ٹھہرو مت، تم نہیں ٹھہرو اور جاؤ، یعنی کہ نکل جاؤ یا جاؤ، تم نہیں رکو گے۔ پہلے میں اس کو روک رہا ہوں، بعد میں اس کو نہیں روک رہا۔ جملہ سیم ہے، کوئی میں نے تبدیلی نہیں کی لکھنے میں، صرف ایک علامت کے استعمال سے جملے کے معنی و مفہوم کس قدر بدل جاتے ہیں، یہ بات بڑی غور طلب ہے۔ تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے، جب بھی آپ کوئی پیپر اپنا کر رہے ہو، اچھا پیپر وہ ہوتا ہے جہاں پہ علامات استعمال کی جائیں۔ جب بھی کوئی پرومیننٹ کرنی ہے چیز، آپ کو انورٹڈ کوماز استعمال کرنے ہیں، غیر ضروری بات لکھنی ہے تو آپ نے کوسین کی علامت استعمال کرنی ہے، جس کو بریکٹس بولتے ہیں۔ اسی طرح سے جب ہلکا پھلکا رکنا ہے اسموں کے درمیان، تب آپ نے کوما کی علامت استعمال کرنی ہے۔
اسی طرح سے جب آپ نے جملے میں ہلکا پھلکا ٹھہراؤ کرنا ہے تب بھی آپ نے یہ کوما کی ہی علامت استعمال کرنی ہے. جب مکمل اپنی بات ختم کر چکے ہیں تب آپ نے ختمہ یعنی کہ فل سٹاپ استعمال کرنا ہے. یہ علامات تو بہت ضروری ہیں, آپ کو استعمال کرنی بہت ضروری ہیں. اکثر جو طلباء و طالبات ہیں وہ پیپر کرتے ہوئے دھڑا دھڑ لکھے تو جاتے ہیں, اچھا بھی لکھتے ہیں, لیکن علامات استعمال نہیں کرتے ہیں. جب آپ علامت استعمال نہیں کرو گے تو ہم دیکھیں, میں اب فرض کریں مسلسل اس طرح سے بولتا ہوں, کیا کر رہے ہیں آپ, کیسے جائیں, کدھر جا رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے آج کل, کیسے ہو, یہ وہ, آپ کو کیا ہو گیا سر, کوئی آپ کا فل سٹاپ نہیں ہے. مطلب کسی بھی بات میں اگر ٹھہراؤ نہیں ہے, اتار چڑھاؤ نہیں ہے, اگر کوئی بھی بندہ گفتگو کرتے ہوئے اپنی بات میں رکتا نہیں ہے, اپنی بات میں ایک تسلسل ہی رکھتا ہے, مسلسل بولے ہی جا رہا ہے, تو یقیناً اس کی جو کلام ہے, اس کا جو انداز گفتگو ہے وہ پسند نہیں کوئی بھی کرے گا, اس کو کوئی بھی مطلب وہ دلچسپی نہیں لے گا. اسی طرح سے آپ کے پیپر میں اگر علامات استعمال نہیں ہوں گی تو یقیناً آپ کا جو پیپر ہے ممتحن اس کو پڑھتے ہوئے اکتا جائے گا یا اس کو سمجھنے سے قاصر رہے گا. اس لیے آپ نے خاص طور پہ 5 علامات کا استعمال ہرگز مطلب وہ کرنا ہے اور اس کو سیکھنا بھی ہے کہ کیسے دوبارہ سمجھیں. ہاں, ان علامات کو سیکھنے کے لیے ہمارا ایک لیکچر ہے رموز اوقاف کا, میں نیچے لنک بھی ڈسکرپشن میں دیے دیتا ہوں, آپ وہاں سے چیک کر لیجئے گا. جس بندے کو رموز اوقاف نہیں آتے ہیں, خاص طور پہ پی ایم ایس, سول جج, ایڈیشنل سیشن جج اور سیکنڈ ایئر کے طلباء و طالبات, یہ لیکچر دوبارہ ضرور سن لیں تاکہ آپ کو پنچویشن آ جائے. آپ کے یہ پیپر کا باقاعدہ سلیبس ہے, فرسٹ ایئر اور 9th-10th کے بچے بھی ضرور سنیں کیونکہ ان کو سیکنڈ ایئر میں تو یوز کرنا ہی کرنا ہے, لیکن اپنے پیپر میں بھی علامات استعمال نہ کی تو آپ کے اوور آل پیپر پہ بہت برے تاثرات پڑتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیں, ایک اچھا جو پیپر ہے وہ وہی ہے جس میں رکنا ہے, جہاں پہ ختم کرنی ہے بات وہاں پہ علامت ختم کرنے کی آئے گی, ختمے کی یعنی کہ فل سٹاپ. جہاں پہ ہلکا پھلکا رکنا ہے وہاں پہ آپ سکتہ استعمال کرتے ہو, جہاں پہ سکتہ سے زیادہ رکنا ہے وہاں پہ وقفہ استعمال کرتے ہو. اب 2 ڈاٹ اکثر آپ لگاتے ہو, آپ کو پتہ ہوگا جب بھی آپ جو ڈیفینیشنز لکھتے ہیں تو ہم 2 ڈاٹ لگا دیتے ہیں, اس کو ہم کالن بولتے ہیں. لیکن اکثر بچے کیا کرتے ہیں, جہاں پہ کالن استعمال کرنا ہے وہاں پہ بھی تفصیلیہ کی علامت استعمال کرتے رہتے ہیں. ایکسپلینیشن مارک ہوتا ہے, 2 ڈاٹ لگا کے آگے ایک ختمہ سا بنا دیا جاتا ہے. تو آپ زیادہ تر لانگ کوسچن میں وہ یوز کرنا ہوتا ہے, جبکہ آپ ہر جگہ اس کو مطلب یوز کرتے ہو. تو یہ ذہن میں رکھو کہ جو علامت جہاں پہ استعمال ہونی ہے وہاں پہ ہی ہونی ہے. غیر ضروری باتیں کرنے کے لیے جب بھی جیسے قائد اعظم محمد علی جناح ہم نے لفظ لکھنا تھا تو قائد اعظم محمد علی جناح ایک ہی بندے کا نام ہے, اگر بانی پاکستان بھی لگا دوں تو بھی بات وہی ہے. میں بانی پاکستان کہتا تو بھی آپ کو مسٹر قائد یاد آتے, اگر میں قائد اعظم کہا تو بھی وہی یاد آتے. اگر میں آپ کو ساتھ میں بانی پاکستان, محمد علی جناح, قائد اعظم اکٹھا لکھوں گا تو قائد اعظم لکھنے کے بعد باقی چیزیں میں نے بریکٹ میں لکھنی ہیں, کیونکہ وہ غیر ضروری باتیں ہیں. غیر ضروری تفصیل دینے کے لیے بریکٹ سے استعمال کرتے ہیں. ایسے کسی کتاب کا نام, کسی بھی آپ خاص بات کو اگر پرومیننٹ کرنا چاہتے ہیں تو انورٹڈ کاماز استعمال ہوتے ہیں جن کو ہم واوین بولتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اپنے پیپر میں ضرور بر ضرور استعمال کریں. اگر آپ نے رموز اوقاف کا خیال نہ رکھا تو اوور آل آپ کے پیپر سے ممتحن جو تاثر لیتا ہے, جو ممتحن کو ایک جو اس کا آپ کا جو اس کے سامنے امیج بنتا ہے وہ اچھا امیج نہیں ہے. لہٰذا رموز اوقاف کا مناسب استعمال کرنا سیکھ جائیں گے آپ تو آپ کے پیپر میں بہت خوبصورتی بھی آئے گی, آپ کی تحریر پختہ ہو جائے گی اور آپ آئندہ زندگی میں ایک اچھے مصنف بھی بن سکتے ہو. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پیپر میں اوور آل نمبر بہت اچھے آئیں گے. ٹائم ٹیبل کیا ہے؟ ٹائم ٹیبل سے مراد ہر بندے کا ایک اپنا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے. ہم کسی بھی بندے کو اس کے مطابق ٹائم ٹیبل نہیں بنا کے دے سکتے, کیونکہ وہ سمجھتا ہے وہ کم مصروف ہے, وہ سمجھتا ہے اس کے گھر کی کون سی ذمہ داری اس کے اوپر عائد ہے کالج یا اکیڈمی سے جانے کے بعد. تو بات کو سمجھیں کہ ٹائم ٹیبل کوئی خاص طریقے سے ہر کسی کو ہم نہیں بنا کے دے سکتے. ایک جنرل ٹائم ٹیبل ہے کہ اگر آپ فزکس, کیمسٹری اور بایو کو گھر میں 2 گھنٹے دے رہے ہیں تو اردو کو نارمل نہیں سمجھیں. اس کی وجہ وہ تو 80 نمبر کا شاید پیپر ہوگا. اب اردو کو ذرا دیکھیں, جن لوگوں کے فرسٹ ایئر میں پیپر نہیں ہوئے ان کا یہ 200 نمبر کا پیپر ہے.
सेकेंड ईयर में जितने नंबर आने हैं फर्स्ट ईयर में भी उतने ही नंबर आने हैं आपके, बगैर पेपर दिए। तो इस दफ़ा सबसे अहम पेपर आपका उर्दू का बनता है, और जिनको उर्दू का पेपर तैयार हो जाता है, इस्लामियात और पाक स्टडी उनकी तैयार हो जाती है। टेबल कैसे बनाएंगे, आप अपनी मसरूफियात देखें। आपको सबको पता है कि आपकी क्या मसरूफियत है घर में। उस मसरूफियात को एक साइड पे रख के जो भी टाइम निकलता है आपका, 2 घंटे हैं 4 हैं, तो अपने उर्दू को साइंस सब्जेक्ट के बराबर टाइम दें। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है जो लोग समझते हैं कि उर्दू को मैं एवं ही मतलब तैयार कर लूँगा और इंग्लिश और अपने जो बाकी दीगर सब्जेक्ट हैं उनको मैं शायद ज़्यादा टाइम दूंगा। तो होता क्या है, जो मुश्किल सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा टाइम देने से बंदा अच्छे नंबरों से पास हो जाता है, और जो आसान सब्जेक्ट होता है उसको कम टाइम देने की वजह से उससे भी सिर्फ पास ही हो रहा होता है, जबकि आसान सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देते हैं, क्योंकि आसान सब्जेक्ट से नंबर अच्छे आ जाएंगे और जो मुश्किल सब्जेक्ट है उसमें से तो नंबर कम आने थे। कम अज़ कम वो जो अच्छे नंबर आए हैं आसान सब्जेक्ट से, वो आपका एग्रीगेट बेहतरीन रखता है और आप अच्छी यूनिवर्सिटी या अच्छी जॉब पे जा सकते हो। ऐसे ही जैसे सिविल जज और एडिशनल सेशन जज वाले बच्चे चूँकि मैच्योर होते हैं, वो लोग प्रोफेशनल होते हैं, वो अपने उर्दू और इंग्लिश को बहुत टाइम देते हैं और वो यकीनन एक अच्छे जज बन सकते होते हैं, एक अच्छे 17 स्केल के जो वो जॉब होल्डर हो जाते हैं PMS वाले, क्योंकि वो उर्दू और इंग्लिश को टाइम देते हैं और उनका एग्रीगेट इन्हीं 2 सब्जेक्ट से अच्छे वाला बन जाता है। लिहाजा उनको पता है कि आसान सब्जेक्ट को टाइम ज़्यादा देंगे तो उससे और ज़्यादा नंबर ले सकते हैं, जबकि इसके बरअक्स अगर मुश्किल सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देते जाएं और आसान सब्जेक्ट को टाइम ना दें तो यकीनन आपके जो अच्छे नंबर आने थे वो भी अच्छे नहीं आने, और मुश्किल सब्जेक्ट को तो आपने जैसे तैसे करना था वैसा ही किया। अब क्या है कि घर में आप उर्दू के लिए 2 घंटे ज़रूर निकालें। अगर कोई बंदा कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता, मैं जॉब करता हूं या मैं कुछ भी ऐसी मसरूफियात हैं बेटियों की, जैसे घर में काम करने की मसरूफियात होती हैं मामा के साथ, किचन का ये वो, तो वो लोग 1 घंटा ज़रूर दें और अपना टाइम टेबल आज से ही ज़रूर बनाएं। टाइम टेबल आपने बनाना है, मेरा काम था आपको गाइडलाइन देना। इसके साथ टाइम टेबल की बात में आपको पेपर के अंदर भी एक टाइम टेबल ज़रूर रखना है। हर बंदे की नफ्सियात अलग है, हर बंदे का मिजाज अलग है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर मुश्किल सवाल पहले हल कर लिया जाए तो बाकी पेपर बहुत आसान हो जाता है, बाकी पेपर हलवा लगता है। वो कहते हैं अब तो मुश्किल ही नहीं है, अब तो मैं दौड़ा दूंगा सारा पेपर। वो लोग अपने मजमून जैसे या जो भी उनको सवाल मुश्किल लगता है उसको पहले कर ले। हर बंदे की नफ्सियात जैसे अलग है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं मुश्किल आखिर में रखूँगा, पहले आसान कर लूँ, तो उनका टाइम टेबल पेपर के अंदर बैठे हुए पहले आसान सवालों वाला होगा और बाद में मुश्किल सवालात वो तैयार करेंगे। ये कुछ बातें थीं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पेपर करने का जो तरीक़ाकार है और पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर जो लेक्चर्स हैं वो आज मुकम्मल हुए। जिन लोगों को ये बातें लगती हैं कि सिर्फ बातें हैं, वो ज़रूर इसको नज़रअंदाज करें। मेरी ये उनसे रिक्वेस्ट है, उनसे ये मेरी बहुत वो जिसे कहते हैं कि पुरज़ोर अपील है कि वो इनको बिल्कुल भी मलूज़े खातर ना रखें और पेपर में जाएं। इंशाल्लाह पेपर्स के बाद जब रिज़ल्ट आएगा तो वो मुझे अच्छे तरीके से याद रखेंगे सारी ज़िंदगी कि मैंने आपको कुछ गाइड किया था और आपने उसको नज़रअंदाज किया तो उसका क्या रिज़ल्ट आया है। और अगर कोई अच्छे बच्चे या अच्छे लोग जो ये समझते हैं कि ये बातें देखिए ना, मेरी फ़र्ज़ करें आपने किसी बात को अगर रिजेक्ट करना है तो दलील लानी होगी। आपको अगर मेरी बात पसंद नहीं आ रही, आपको लगता है ये बोर्ड के पैटर्न के ख़िलाफ़ है, तो बैठ के अपने कमरे में ये सोच लेना ये तो बच्चों वाली बात है और ऐसी बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आप समंदर पार खड़े हो के किसी को गालियां देते हो या आप ये समझ लें कि किसी के मुंह पे मुकर जाते हो, तो इन 2 बंदों का दुनिया में कोई हल नहीं होता। हाँ, उस बंदे का हाल है जो दलील पे बात करता है, जो एविडेंस पे बात करता है। आप सबूत दो और यकीनन उससे मेरी रहनुमाई होगी। मुझे ये नहीं है कि किसी ने मुझे मतलब आप बहुत अच्छे हैं, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग मुझे सुनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आता है। लेकिन अगर कोई किसी को भटकाता है, मेरे किसी स्टूडेंट को कह देता है कि नहीं भाई मैंने तो यहाँ से ये सुना था, तो उसको बोलो कि किसी बड़े उस्ताद की दलील लेके आए। बड़े उस्तादों में हज़रत
डॉक्टर आगा हैदर अली साहब हैं, प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद साहब हैं उस्ताद किबला, इसी तरह से डॉक्टर मोहम्मद अली ख़ान साहब हैं जिनकी आपकी उर्दू की किताब भी है। ऐसे लोगों की कोई दलील लेके आए, वो गली मोहल्ले में खड़े होके छाबड़ी बेचने वाले और इसी तरह से जितने भी गली मोहल्ले के वो जो होते हैं कि ट्यूशन सेंटर्स वाले, इनकी बातें बूतें मेरे पास नहीं है कोई भी वो लाने की ज़रूरत, और इन बातों की कोई वैल्यू भी नहीं है। लिहाजा आपको आसान तरीका ये होता है, आप विकिपीडिया पे जाओ, गूगल पे जाओ, बहुत सारे बड़े बड़े असातिज़ा ने अपना काम वहाँ पे भेजा हुआ है। आप यूट्यूब पे जाएं, किसी मुस्तनद बंदे की बात को उठाएं, इंशाल्लाह ये बातें आपको ज़रूर मैच होती हुई नज़र आएंगी। इससे आसान तरीका ये है कि जो लोग ये समझते हैं कि किताब एम ही लिखी जा सकती है तो उनकी खामख्याली होती है, उन्होंने सारी ज़िंदगी सही तरह से मुँह धोना भी नहीं सीखा होता। तो लिहाजा जिन लोगों ने खुलासा जात लिखे हैं, बेशक मैं कोई खुलासा रिकमेंड नहीं करता, लेकिन उन असातिज़ा इकराम की जो मेहनत है उसको मैं सर आँखों पे रखता हूँ। तो इसलिए मुआविन अदब लें, शरह सरमाया उर्दू लें, नदीम सेखू साहब हैं, चलें एक और नाम मैं आपको सुना देता हूँ, ये एस्पायर कॉलेज है गुलबर्ग वाला, वहाँ के प्रिंसिपल हैं नदीम सेखू साहब, इकबालियात में एमफिल है माशाल्लाह से, उनका बहुत ज़्यादा तजर्बा है इस काम में। तो उनका एक खुलासा उर्दू मोहल्ला है, चलें साथ साथ में उस्ताद मोहतरम की किताब की आपको पब्लिसिटी भी कर दी। तो इस तरह की जो मुस्तनद किताबें हैं उनको उठाएं, उसके आखिर में पेपर के ऊपर उन्होंने लिखा होता है कि पेपर किस तरह से किया जाए, हदायत जो हैं वो पढ़ें, आपको मेरी और उनकी बातें कभी भी मुख्तलिफ नहीं लगेंगी। इंशाल्लाह फिर आपके बहाम क्लियर हो जाएंगे। आया होगा, अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।